کشموں سے کوسوں دور ہیں, دنیا ساری کی ساری کما کر وہ رکھ بھی لیں لیکن ایمان سے خالی ہیں, تو ان کا گھاٹا ہے کہ فائدہ ہے؟ سوچ کر بولو. یہی مضمون ہے یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. سورہ زخرف کی آیت یاد کر لو, ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون والزخرفا. سورۃ کا نام سورہ زخرف اسی سے رکھا اللہ نے, گولڈن سیڑھیاں ہم دیتے, لیکن رحمان کے بندے کافر ہو جائیں گے, اس خطرے سے ہم تقسیم نہیں کر رہے ہیں. دنیا کی حیثیت ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک قطرہ پانی کا اور ایک ٹکڑا روٹی کا نہیں دینے دیں گے. سورہ اعراف میں انشاءاللہ آپ سنیں گے جہنمی پکاریں گے جنت والوں سے, آواز دے کے بلائیں گے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. پھر سنیں گے آپ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة. تین ہیں, اعراف والے, جنت والے, جہنم والے پکاریں گے, ان کی پکار جمع کیا اللہ نے. کیا کہیں گے؟ جنت والوں سے خطاب کر کے کہیں گے ان افیزوا علینا من الماء, پانی پھینکو نا, او مما رزقکم اللہ, یا اس رزق میں سے جو تم کو دیا ہے اللہ نے ٹکڑا پھینکو. قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین. کہیں گے پانی کا قطرہ اور روٹی کا ٹکڑا دونوں اللہ نے حرام کر دیا ہے, کافروں پر یہ نہیں دے سکتے. فراوانی ہوگی لیکن دینے سے منع کیا ہوگا اللہ کی طرف سے. تو اشارہ یہ ہے اللہ کے علم ہے کہ بندے کیا کریں گے. اس لیے دنیا میں حرام کمائی پر رشک نہیں کرنا. دنیا اگر ساری جمع ہو جائے حرام طریقے سے تو رشک کے لائق نہیں ہے بلکہ عبرت کے لائق. جب قارون دھسنے لگا زمین کے اندر, قارون زمین میں دھسنے لگا تو سب نے یہی کہا اگر اللہ کا کرم ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی دھس جاتے. اللہ کا کرم تھا کہ ہم بچ گئے. سورہ قصص پارہ 20 آخری رکوع میں الفاظ موجود ہیں, اللہ کا ہم پر احسان ہے تو ہم بچ گئے. تو دنیا پر جب قارون نکلتا تھا تو لوگ عش کرتے تھے کیا نصیب والا ہے, کیا مقدر والا ہے, انه لذو حظ عظیم, بڑا نصیب والا. لیکن جب دھسنے لگا فخسفنا به وبداره الارض, وہ بھی دھسا, اس کا گھر بھی دھسا اور دھستا ہی ہے, اور سیوطی کی راہ ہے آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا. تو لوگوں نے کہا دیکھو کل جو نصیب والا تھا آج عبرت والا ہو گیا, اس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے. تو کسی کے مال کو, کسی کی جائیداد کو, کسی کی ثروت کو, دولت کو, حشمت کو دیکھ کر کے جب تک کہ وہ حلال اور طیب نہ ہو وہ قابل رشک نہیں ہے, قابل عبرت ہے. یہ سبق دیا اللہ نے, یہ ہے ان ربک حکیم علیم, رب جاننے والا حکمت والا ہے. بتا دیا کہ جنات سے انسان اور انسان سے جنات فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن اس فائدے کی بنیاد باطل پر ہونے کی وجہ سے یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں. ان کے ساتھ رہ کر کے رشک کے لائق نہیں بنیں گے, تم سنبھل جاؤ, یہ بتانا ہے ان ربک حکیم علیم. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون, اور ایسے ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو ظالموں کے ساتھ اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. یہاں دو ترجمہ ہوتا ہے. وکذالک نولی, نولی کا ترجمہ دو کیا ہے مفسرین نے. نولی کے معنی آتے ہیں دوستی میں دوست کو جوڑنا. تو کذالک نولی کا ترجمہ کیا ہے, بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں. یعنی جہنم میں جہاں چور ہوں گے سارے چور وہی ہوں گے, ڈاکو جہاں ہوں گے سارے ڈاکو وہی ہوں گے. جس طرح دنیا میں نیک لوگ کہاں رہتے نیکوں کے ساتھ, برے لوگ کہاں ہوتے بروں کے ساتھ. اور ایک شاعر کہتا ہے کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز, باز کبوتروں میں نہیں اڑتا اور کبوتر باز میں نہیں اڑتا, دونوں کی الگ الگ ساتھ الگ الگ مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو قانون ہے پھر بھی کبھی کبھی لوگ گڑمڑ ہو جاتے. مسلیوں میں چور کھڑا ہو جاتا چپل چلانے کے واسطے, یہاں چانس ہے, تھوڑا گڑمڑ ہونے کا چانس ہے, خلط ملط ہو سکتا ہے, لیکن ہم محشر کے بعد جہنم میں ظالموں کے ساتھ ظالموں کو جمع کریں گے, وہاں کوئی چانس نہیں گڑمڑ ہونے کا. ایک مقام پہ اللہ نے خود اس کو واضح کیا ہے. سورہ قلم پارہ 29 کے الفاظ ہیں, اتنے پیارے الفاظ ہیں, سنتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ. اللہ نے سوال کیا ہے انسانیت سے, میری کتاب پڑھنے والوں دیکھو افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم مسلم کو کر دیں گے مجرم کی طرح, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسا فیصلہ کرتے ہو. یہ ہم کو سجدہ کرتا ہے, دوسرا ہم سے بغاوت کرتا ہے, ایک وفادار ہے اور ایک غدار ہے, ایک مجاہد ہے اور ایک مجاور ہے, کیا دونوں کو برابر کر دیں گے. کیف تحکمون, تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. پوری آیت بڑے مزے کی ہے, تفسیر پڑھتے چلے جاؤ. ما لکم کیف تحکمون, معلوم کیا ہوا, دنیا میں تو تھوڑا گڑبڑ ہو سکتے لیکن آخرت میں متقیوں کے ساتھ رہیں گے. اسی واسطے وہ روایت مجھے بھولتی نہیں. ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. فرمایا کیا بات ہے, تیاری بہت کر لی ہو. فرمایا تیاری تو کچھ نہیں ہے, بس یہ ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. گھر میں بے چین ہو کے نکل جاتا ہوں آپ کے لیے, آپ کو دیکھ کر سکون آ جاتا ہے. قیامت میں آپ اپنے درجات کی وجہ سے کہاں سے کہاں جائیں گے نہیں معلوم, اور میں کدھر سے کدھر رہوں گا مجھے نہیں معلوم, کیسے سکون آئے گا, بے قراری کیسے رہے گی. فرمایا والمرء مع من احب, جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں. محبت اگر سچی ہے تو اطاعت لازم ہے, ورنہ محبت زبان جمع خرچ ہے, جھوٹی ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے, اس کی نقل کرتا ہے, ہو بہو اسی کام میں لگتا ہے. میرے استاد جب فارغ ہوا میں نے کہا حضرت میں کیا کروں, کہا جو مجھے کرتا ہوا دیتے ہو تم بھی وہی کرو. کیا تمہارے عقیدے کے لحاظ سے میں غلط کام کر رہا ہوں. تو مجھے ویسا یاد آیا جب ابوبکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے تو پوچھا حضور سے کہ مجھے کیا حکم ہے. فرمایا جو مجھے کرتا ہوا دیتے ہو تم بھی کرو. شام تک ابوبکر گئے اور ان کو پکڑ کے لائے, میرا کام ہے, شام تک پیش کر دیا, دن بھر کی کمائی ہے. تو جب نبی کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا, نبی کا کام ہے اللہ کی کتاب لوگوں پر پیش کرنا, یہ کام نہیں کریں گے پھر محبت ہے, یہ محبت جھوٹی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے, ہو بہو اسی کام میں لگتا ہے, وہی درد ہے, وہی تڑپ ہے, وہی کرب ہے, وہی اس کے اندر سوزش ہے, اسی کام میں لگ جاتا ہے. دنیا کی ساری حیات, دنیا کا سارا وجود یہ فانی ہے, اس میں باقی وہی رہے گا جو تم اللہ کے پاس بھیج دو گے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, تمہارے پاس جو ہے فنا ہونے والا ہے, جو تم بھیجو گے اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے. تو اللہ نے یہاں ایک ترجمہ بتا دیا مفسرین نے یہ کہ ہم ظالم کو جوڑیں گے ظالم کے ساتھ. کیوں؟ بما كانوا يكسبون, اس وجہ سے وہ کسب کرتے تھے, کماتے تھے. برے اعمال کا کسب کرنا, جس طرح سے اچھے اعمال کمائے جاتے ہیں برے اعمال بھی کمائے جاتے ہیں, برے اعمال بھی کمائی ہوتی ہے. بلکہ قرآن کی آیت سے اشارہ ملتا ہے نیک اعمال میں مشقت کم ہوتی اور برے اعمال میں مشقت زیادہ ہوتی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, سورہ بقرہ پڑھ لیجیے آخری آیت ہے یہ. لہا ما کسبت, ان کے لیے مفید ہے وہ عمل جو انہوں نے کمایا, وعلیہا ما اکتسبت, اور ان کے خلاف ہے وہ عمل جو انہوں نے کمایا. کسبہ میں کتنے حروف ہیں 4, اور اکتسبہ میں کتنے حروف ہیں 5, اور حروف کی ذاتی اشارہ کرتی ہے کام کی مشقت کی طرف. چور کی چوری میں زیادہ مشقت ہوتی ہے, اتنی مشقت وہ لوگ جھیلتے ہیں دنیا کی خاطر کہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. سزائیں بھگتتے ہیں, سزاؤں کی سختیوں کا تلخیوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے.
پھر بھی وہ کرتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ میں بڑی لذت ہے. گناہ میں لذت نہیں. انسان کے سارے اعمال جو مفید ہیں یہ فطرت کے مطابق ہیں, اور جو گناہ ہوتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہو گیا آیت کا. دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ایسے ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ان کے کرتوت کی وجہ سے. یعنی ایک آدمی دنیا میں ظلم کر رہا ہے تو ایک دوسرے ظالم کو اس ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں. تو اس کو دیکھ لے. چنانچہ کئی ایک کو قتل کرنے والا قتل ہو کے مرتا ہے, کئی ایک کو جلا دینے والا جل کے مرتا ہے, کئی ایک کو کنویں میں ڈھکیلنے والا گر کے مرتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کے ساتھ بھلا دیتے ہیں کہ تو اس کو چکا. یہ بھی دنیا میں اصول بتایا اللہ نے. ایک مفہوم بھی آتا ہے نولی بمانا نسلطو, نولی کے معنی نسلطو, ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالم کو بعض ظالم کے اوپر. ایک آدمی ہے ظلم کرتا ہے, بہتوں کو ظلم کر کے ٹھکانے لگا دیا. اللہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں وہ اس کو ٹھکانے لگاتا ہے, پھر کسی کو کھڑا کرتے ہیں وہ ٹھکانے لگاتا ہے. تو جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ ظلم سہتا بھی ہے. اسے اللہ کی طرف سے اگر کچھ مہلت مل جائے تو یہ مت سمجھے کہ ہر چیز پر قادر ہوں, امتحان کا وقت طویل ہو سکتا ہے. یہ مفہوم دوسرا بیان کیا ہے, اور دونوں مفہوم ثابت ہے کلام اللہ کی آیتوں سے. اس کے بعد خطاب ہے یا معاشر الجن والانس. اب تک خطاب کس سے تھا؟ یا معاشر الجن سے تھا, صرف جنوں سے. اب خطاب دونوں سے ہوتا ہے. یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور انسان کی جماعت. الم یاتکم رسول منکم, کیا نہیں آیا تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے. اس پر بہت طویل کلام ہے, چھوٹا سا جملہ ہے, طویل کلام ہے. قرآن کریم جوامع الکلم ہے, بادشاہ کا کلام ہے, سارے کلام کا بادشاہ ہے. ساری کائنات کو اس نے عاجز کر دیا ہے اپنا جیسا کلام بنانے پر. تو کیسا کلام ہے یہ؟ عام انسان جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہی بول سکتے ہیں. اس کی تہ میں جانا جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ جاتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے, پہلا سوال پھر سنو غور سے. یا معاشر الجن والانس, اے انسان اور جنات کی جماعت. الم یاتکم رسول منکم, کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے. کیا اشکال ہوا؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول صرف خاکی میں آتے. ابھی عرض کیا تھا میں, جناتوں میں کوئی رسول نہیں آیا, یہ عقیدہ ہے. اور یہاں اللہ پوچھتے ہیں دونوں جماعتوں سے, انسان سے بھی اور جنات سے بھی, کیا تم میں کوئی رسول نہیں آیا تمہیں میں سے. منکم کا بتا, منکم تم میں سے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے رسول آئے مرد میں سے آئے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, رجال کا ترجمہ مرد, عورت کو نہیں, فرشتے کو نہیں, جنات و شیاطین کو نہیں, مردوں کو بھیجا اللہ نے. اور یہاں اللہ خطاب دونوں سے کر رہے ہیں. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے رسول کا رسول, جس کو ہم بولتے ہیں قاصد. سورہ یاسین پڑھا آپ نے پہلا رکوع. سورہ یاسین میں پہلا رکوع کیا ہے؟ فعززنا بثالث. اس سے پہلے کے الفاظ کیا ہیں؟ ہم نے بھیجا ایک قریے میں اپنے رسولوں کو. ان دو رسولوں کی تصدیق کے لیے انہی قبیلے میں سے ہم نے ایک تیسرے کو کھڑا کیا تاکہ ان دونوں کی طاقت پہنچے. فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. یہ تو انہی کی تصدیق کو کھڑا ہوا تھا, یہ بھی رسول بن گیا. تو رسول کا رسول یعنی اللہ کی طرف سے جو رسول مبعوث ہوئے ہیں وہ جب کسی انسان کو اپنا ایک کی سفیر بنا کر کہیں بھیجیں گے تو وہ رسول کا رسول ہوتا ہے. جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے ہیں, اور ان کو بھیجنے کے لیے ساتھ ساتھ باہر تک تشریف لائے نصیحتیں کرتے ہوئے. نصیحتوں میں کئی نصیحتیں ہیں, میں ان میں سے ایک بات دیتا ہوں یہاں ضروری ہے. پوچھا اے معاذ تم جا رہے ہو, اگر وہاں کوئی مقدمہ کوئی فیصلہ کرنا ہوا تو کیسے کرو گے؟ تو فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. اخذی بکتاب اللہ, اگر اس کتاب میں وہ مسئلہ نہ رہے تو فرمایا فبسنت رسول اللہ, اللہ کے حبیب کی سنت سے. اور فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو فرمایا اجتہد برائے, ان دونوں کی روشنی میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا. جو لوگ کہتے ہیں کتاب اور سنت کی دلیل ہے, اجتہاد کوئی چیز نہیں ہے, ان کے واسطے تماچا ہے حدیث کے اندر. اجتہد برائے, اس پر حضور نے کہا کہ نہیں تمہاری رائے کا کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق بخشی رسول کی کہ وہ موافقت کرتا ہے رسول اللہ سے. یعنی جو میری رائے تھی وہی تم نے زبان سے کہا. تو کتاب کے ساتھ سنت اور ان دونوں کے اندر مسئلہ نہ آئے تو اجتہاد ان دونوں کی روشنی میں. اور چوتھا ہے اس پر قیاس کرنا. قیاس کہتے ہیں کسی مسئلے کو جانتے ہوئے دوسرا نیا مسئلہ اسی پر قیاس کرنا, یعنی اسی علت کو وہاں بھی دیکھ کر فیصلہ کر لینا. یہ چار چیزیں دلیل ہیں, دو چیزیں دلیل نہیں ہیں, چار دلیل ہیں, چار. ان چاروں میں سے کسی کا رد کرنا قرآن کا رد کرنا ہے, قرآن کریم کا رد کرنا ثابت ہوگا. اس انشاءاللہ یہ بحث اپنے مقام پر تفصیل سے آئے گی. تو پہلی بات یہ ہو گئی جنات اور انسان دونوں میں رسول نہیں آئے, رسول صرف انسانوں میں آئے, لیکن اس رسول نے کسی کو بھیجا جنوں میں سے تو وہ رسول کا رسول ہو گیا, اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے. مثال دیا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ جن میں, جنوں کا واقعہ بیان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں, فجر میں, مقام نخلا میں. جنوں کا ایک گروہ آیا, اس نے قرآن سن لیا اور سن کر کے جا کر اپنے قبیلے میں خبردار کرتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به. ہم نے قرآن سنا ہے, عجیب و غریب قرآن ہے, ہدایت دیتا ہے, ہم اس پر ایمان لے آئے. اور دوسری آیت سورہ احقاف پارہ 26 میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. قرآن سنا, جب قوم کی طرف گئے تو قوم کو ڈرایا اور قوم اس کی ایمان لے آئی. تو یہ کون سے رسول تھے؟ یہ رسول کے رسول تھے, قاصد کے معنی میں ہے. یہ ایک مفہوم تو آیت کا یہ ہے. اور دوسرا مفہوم یہ ہے جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر کہ جس طرح آدمیوں میں آدمی رسول بنا کر بھیجے گئے, ایسے جناتوں میں جنات رسول بنا کر بھیجے گئے. ان میں رسول آئے, اور یوں فرمایا دلیل میں کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں 1000 سال تک صرف جنات تھے. اور اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی قوم نہیں ہے جس میں ہم نے نذیر اور ہادی رسول نہیں بھیجا. تو 1000 سال تک جناتوں میں کوئی نہیں آیا, آیا تو کون آیا, اور نہیں آیا تو ہم ہر قوم میں بھیجتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے, ان میں رسول آیا ہوگا, انہی میں سے آیا ہوگا. اور تیسرا قول یہاں سے واضح ہے, پہلے لفظ جن ہے پھر لفظ انس ہے, اور جو بعد میں نون ہوتا ہے اسی کی طرف مرجع لوٹتا ہے. یا معاشر الجن والانس, اے جناتوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تم میں سے؟ تو بعد میں کون ہے؟ انسان ہے, اس لیے انسان سے خطاب ہوتا ہے. یقصون علیکم آیاتی, وہ بیان کرتے رہے تم پر میری آیتیں. جتنے رسول آئے وہ کیا کیے؟ یقصون علیکم آیاتی, تم پر میری آیتیں پڑھتے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا رسولوں کا اصل کام ہے اللہ کی آیتیں لوگوں پر پڑھنا.
جو اللہ کی آیتیں لوگوں پر نہیں پڑھتے وہ رسولوں والا کام نہیں کرتے. یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے. وَيُنذِرُونَكُمْ اور تم کو ڈراتے رہے کس سے؟ لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے. لقاء ملاقات, قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی, قیامت میں حساب و کتاب ہوگا, اس سے تمہیں وہ ڈراتے رہے. تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا, وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے جرم پر گواہ ہیں, ہم نے اقرار کیا, رسول آئے, آیتیں سناتے گئے, اس دن سے ڈراتے گئے, سب کچھ تھا, پھر تم کیسے بھٹکے؟ وہ خود کہیں گے وغرتہم الحیات الدنیا, غرتہم الحیات الدنیا, اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی حیات نے. دنیا کی حیات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. کیوں؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے, سب کچھ میرے بال بچے ہیں, سب کچھ میرے گھر کے افراد ہیں, سب کچھ میری جائیداد ہے, اسی لیے 24 گھنٹے کی ساری محنت انہی کے لیے ہوتی ہے. 24 گھنٹہ کس کے لیے محنت ہوتی ہے؟ اپنے جسم کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنی جائیداد کے لیے. کیوں؟ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے, زندگی کا محور یہی ہے. جس طرح سورج گردش کرتا ہے سارے عالم میں, یہ بھی گردش کرتا ہے, لیکن ساری محنتوں کا حاصل کیا ہے؟ میرے بیوی بچے, بس. یہ کیا ہے کہ دھوکہ میں ڈالنے کی بات ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے, بہت مزے کا جملہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ سارے انسان اپنے بیوی بچوں کے غلام ہو گئے ہیں, اور صرف مزدوری میں کیا ہے؟ کھانا اور کپڑا. سارے انسان بیوی بچوں کے غلام ہو گئے ہیں, اور معاوضے میں کیا ملتا ہے؟ کھانا اور کپڑا. اگر کوئی کہے نہیں صاحب بچوں کی خدمت فریضہ ہے, بیوی کی کھانا پلانا ہمارا ذمہ واجب ہے, بیوی کو ہم لقمہ دیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا, اگر یہ عقیدہ ہے تو زندگی کی فکر میں توسیع ہونا چاہیے. جس طرح سے اللہ کا حکم ہے بیوی کو کھانا کھلانے کا, کپڑا پہنانے کا, بچوں کو پرورش کرنے کا, ایسے ہی اللہ کے رسول کا حکم ہے بچوں کو سب سے پہلے اللہ سکھاؤ, اس کے بعد لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اس کے بعد کلام اللہ سکھاؤ, اس کے بعد اللہ کی عظمت دکھاؤ, ماں باپ کی عظمت بتاؤ, نبی کی عظمت دکھاؤ. یہ سب بھی تو فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن جس میں لذت ہے, چاشنی ہے, بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ثواب ملتا ہے, یہ لذت ہے, یہ کرے گا. لیکن اللہ کی کبریائی بچوں کے دماغ میں ڈالنا, اس میں لذت نہیں آتی ہے, اس واسطے کام کو چھوڑ دے گا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ میٹھا میٹھا کپ اور کڑوا کڑوا تھوک. جو دل میں آئے گا وہ کریں گے, باقی چھوڑ دیں گے. اگر اللہ کی خاطر کرنا ہے, ثواب کی نیت ہے, تو سارے فرائض کرنا ہے. وہ شہید والا انفسہم, اور گواہ ہو گئے اپنے خلاف, یعنی لوگ مقر ہوں گے, اس جرم کا اقرار کریں گے. وہ شہید والا انفسہم انہم کانوا کافرین, اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مجرموں کے درمیان رسولوں کو کیوں بھیجا, کتابوں کو کیوں بھیجا؟ کیا ان کی کچھ ضرورت ہے, اللہ کو کچھ حاجت ہے؟ کہتے ہیں ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم, اور یہ سب اس واسطے کہ آپ کا رب نہیں ہے جو ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ. واہلھا غافلون, اس حالت میں کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں, غفلت میں یلغار, اور غفلت میں حملہ, اور غفلت میں عذاب. آپ کا رب ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ راتوں میں شب خون مارتے تھے, راتوں میں حملہ کرتے, تو شب خون مارنا, اچانک حملہ کرنا, یہ بزدلی کی علامت ہے. اللہ جب تک ہادی نہیں بھیجتے, رسول نہیں بھیجتے, نذیر نہیں بھیجتے, کتاب نہیں بھیجتے, دستور حیات نہیں بھیجتے, کر کے عمل کرنے والا دکھانے والا نہیں بھیجتے, تب تک کسی کو ہلاک نہیں کرتے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری, اور یہ سب اس واسطے کہ نہیں ہے آپ کا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے. واہلھا غافلون, اس حال میں کہ وہاں کے لوگ غافل ہوں. ولکل درجات مما عملوا, اس آیت میں آپ غور کریں گے تو عمل سے محبت ہوگی. ولکل, اور ہر ایک کے لیے, درجات, درجات کی جمع ہے درجے, بلندیاں. کیوں؟ مما عملوا, اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا. معلوم کیا ہوا؟ ایمان کی وجہ سے بخشش ہوگی, لیکن درجات کا تفاوت عمل سے ہوگا. سارے مومن ایمان کے بلبوتے پر جنت میں جائیں گے, مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے جائیں گے. ایمان تو بہانا ہوگا, کیونکہ ایمان کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے. ایمان کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہے. اس زمین پر, آسمان کے نیچے ہمارے طرح کتنے انسان ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. کیوں؟ ان پر اللہ کا فضل نہیں ہوا. اللہ نے خود کہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ, اسی کا نام نماز ہے. اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو, احساس کو یاد دلانا, اپنی پیشانی کو مالک کے حضور زمین پر رگڑنا کہ تیرا شکر ہم بجا لیتے ہیں. نشکرک ولا نکفرک, یہ تو ہے نماز. نشکرک ولا نکفرک, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ناشکری ہم نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک, ہم اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. جو آپ کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فاسق و فاجر ہے, جو آپ کو سجدہ نہیں کرتا ہے, جو آپ کا حکم نہیں مانتا ہے, آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے, آپ سے محبت نہیں کرتا ہے, ہم اس کے نہیں ہو سکتے. نخلع علیحدہ کر دیتے ہیں, ونترک ترک تعلق کر لیتے ہیں, من یفجرک, نماز اسی کا نام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں درجات ہیں ہر ایک کے لیے ان کے عمل کی وجہ سے, لیکن عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن کے لیے فرمایا جتنی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں, پڑھتا جاؤ چڑھتا جا. 6666 آیتیں ہیں, یہ آخری منزل ہے, وہاں 6000 مکان دکھائی دے گا. لیکن حافظہ کرنے کی توفیق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ایمان کی توفیق اللہ نے دیا, اس عمل کی توفیق اللہ نے دیا. بہت سے اعمال ہیں جس میں آپ مشترک ہیں, مثلا ایمان لانے میں مشترک ہیں, نماز